السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، میں نے کہا تھا آپ سے پچھلے ہفتے میں لوڈ کروں گا سیاست اور دنیا کے حوالے سے، لیکن وہ کچھ ایسی مصروفیت آ گئی تھی میں نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آئی ہوپ میں نے بنا تو لیے، اب اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بدھ والے دن اس کو ریلیز کر دوں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ جتنا ممکن ہے اتنا میں نے بتایا دنیا کے حالات کے متعلق، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں جو اتنا بھیانک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، ان کی تاریخ کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے انسانیت کے ناطے۔ کہیں پہ بھی انسانی جان کی جب ضائع ہوتی ہیں تو ایک آدمی کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اور ابھی اس طرح کے حادثات پوری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جو ابھی آنے والا ٹائم ہے نا، یہ بڑا ڈسٹربنگ ٹائم ہوگا فار ہول ورلڈ، اور میں ظاہر پاکستان کے لیے بھی بتاؤں گا۔ آج تو یہ تو پیورلی میں آپ کو اسٹرولوجیکل ویکلی ہاروسکوپ دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں نے کہا کلیئر کر دوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی تک کی نہیں، تو انشاءاللہ اس ویک کا جو وینسڈے ہوگا اس میں ریلیز کر دوں گا شام تک۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات اور جو میں کہتا ہوں، براہ مہربانی اس کو اسکپ نہ کیا کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ہر ویڈیو پہ عرض کرتا ہوں کہ براہ مہربانی میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، میرے نام سے لنکڈ ان آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ فراڈیا جھوٹا لنکڈ ان چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، میسنجر ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ قطعی طور پہ نہ جائیں۔ تھوڑی سی زحمت کر لیا کریں، پروگرام کو دیکھ لیا کریں، تو آپ کو فون نمبر بھی معلوم ہو جائے گا اور آپ فراڈ سے بچ جائیں گے۔ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ، جو میں نے ابھی بنایا ہے، 1 سال ہو گیا۔ دوسرا، میں صرف یہاں پہ پریڈکشنز اور آپ کے ویکلی ہاروسکوپس دیتا ہوں۔ باقی پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میری ایک ہی جگہ ہے، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی، اور وہاں کا کوڈ کے ساتھ نمبر بتا رہا ہوں 0213568501 0213568501 ان 2 نمبروں پہ دوپہر 3 بجے سے لے کے شام کے 7 ساڑھے 7 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک اوورسیز مجھے کال کریں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو میں یہ اب بدھ کو ویڈیو ریلیز کروں گا، اس میں دنیا کے حالات بھی بتاؤں گا، پاکستان کے بھی بتاؤں گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہر چیز پہ تھوڑا تھوڑا بولوں گا۔ تو خواتین و حضرات، اور اب چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی جانب، ویکلی ہاروسکوپ۔ یعنی یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 5 جون 2023 سے لے کے 11 جون 2023 تک، 12 بروج کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارا پہلا برج ہے برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے اپنے تعلقات میں، اپنے ایموشنل معاملات میں بہت خیال رکھیے، اور وہ ایریز لوگ جو آلریڈی میرڈ ہیں وہ ذرا ان چیزوں سے بہت دور رہیں، ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ خواہ کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو سوشل میڈیا پہ دوستیاں ہیں اور تعلقات ہیں، اس میں بھی احتیاط کیجیے، اور کوئی ایسا رسک مت لیجیے گا جس سے اللہ نہ کرے کوئی ریپوٹیشن پہ افیکٹ آئے۔ اور فائنینشلی یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اور بہتر ہو سکتا ہے، اور آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی بینیفٹ پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے میں ہو سکتا ہے اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ کہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، آپ کو کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، اور پھر وہ ذمہ داریوں کا نبھانے کا آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، جو کہ آگے چل کے آپ کو اپ لفٹ کرے گا۔
اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے اینیمیز، اپنے جو آپ کی ایک تو ہوتے ہیں اوپن اینیمیز اور ایک ہوتے ہیں ہڈن اینیمیز، دونوں سے خیال رکھیے. اور خاص طور پہ اگر آپ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو بہت دھیان سے چلیے گا. یہ ہفتہ کچھ آپ کو مڈ آف ویک میں تھوڑے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں. وہ میڈیکیشن پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی چیز کی خرابی پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچانک خرچہ ہو جائے. اس کا علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی مدر کی صحت کا خیال رکھیے گا. ایک نتھنگ سیریس بٹ احتیاط کیجیے گا. اور آپ اپنی ایکسپیکٹیشن جو بنا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا محنت اتنی کریں، لیکن اگر اس سے تھوڑا کم رزلٹ آئے تو گھبرائیے گا نہیں اور ڈس اپوائنٹ مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ وقتی فار دا ٹائم بینگ ہوگا. اور آپ کو بیماریوں کے حوالے سے ایک تو ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت یا درد کی شکایت یا کوئی چوٹ لگ جانا یا کوئی چھوٹی موٹی بلیڈ کر جانا، ان چیزوں کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا اگر انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے آپ کچھ پلان کر رہے ہیں یا ویزے کے لیے کر رہے تھے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی آپ کا یہ اچھا دور ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس. ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ نے اپنے کمیونیکیشن تو آپ کی بڑھ سکتی ہے، کمیونیکیشن اسکل بھی بیٹر ہو سکتے ہیں، مگر ان نیسیسری آرگومنٹ میں اپنے آپ کو غیر ضروری بحث میں نہ الجھائیے گا، ورنہ تھوڑا سا آپ کے کوئی خواہ کا کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، سوشل میڈیا کے اوپر بہت احتیاط سے چلیے گا، خاص طور پر اگر کہیں فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو وہاں دھوکہ ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گی، کچھ راز آپ کے سامنے کھل سکتے ہیں. اور آپ کا اگر کوئی فنڈ کا شارٹیج ہو رہی ہے یا آپ کو فائنینشلی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی بحکم اللہ بہتر ہو سکتی ہے. اور جو آپ کے آفس کے اندر یا آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں اگر کوئی ٹینشن تھا یا کوئی ماحول پہ تھوڑا سا جسے یہ کہہ لیں سختی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اب بہتر ہونے لگے گی. بالکل پیر منگل کو آپ نے تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے سوچ لیجئے گا کہ آپ وہ کمٹمنٹ پوری کر پائیں گے یا نہیں. اور فی الحال میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کوئی نیا اپنے اوپر قرضہ نہ اٹھائیے گا، ورنہ تھوڑا سا اس کو وقت پیدا کرنے پہ مشکل ہو سکتی ہے. کچھ مذہبی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، مذہبی نوعیت کے کاموں میں دلچسپی لیں گے. اگر آپ مذہبی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اور کچھ ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے کی گئی انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ اپنے ویٹ کے حوالے سے یا اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کانشیس ہیں تو یہ ہفتے میں اپنے آپ کو آپ بیٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر کوئی نئی گاڑی خرید رہے ہیں تو فی الحال اس کو نہ لیجئے گا، تھوڑا سا رک جائیں. پرانی گاڑی کے لیے، ریکنڈیشن گاڑی کے لیے نہیں کہہ رہا، نئی گاڑی کے لیے، کیونکہ وہ تھوڑا سا دھوکہ یا ایکسیڈنٹ ان چیزوں کا امکان بنتا ہے اس دور میں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی جو ہے آپ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہاں اس میں پازیٹیو وے میں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کے لیے تعلیمی معاملات میں بھی کچھ بہتری ہوگی، فائنینشلی بھی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. البتہ تھوڑا سا آپ کو اپنے اسٹمک اور ENT کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کا تھوڑا سا آپ کی مصروفیات زیادہ رہیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ڈیسیشن میکنگ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنفیوز محسوس کریں. مگر آپ اگر کسی سے مشاورت کرتے ہیں یا کسی سے ایڈوائز لیتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ اس ویک میں بن سکتا ہے. اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر کوئی آفس میں انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے
تو آپ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خاموشی رکھیں اور ان چیزوں میں نہ پڑیے گا۔ اگر جائیداد کو، پراپرٹی کو کوئی آپ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، تو ہو سکتا ہے آپ کی جو ایز پر ڈیزائر ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرا دے۔ اور تھوڑا سا اپنے رویے میں نا فلیکسیبلٹی لائیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو پالیٹکس میں زیادہ انوالو کیا تو تھوڑا سا آپ کو خواہ خواہ کی ایلیگیشن آپ پہ آ سکتی ہیں۔ اور کچھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کوئی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ نے پیپر دینے تو اس میں اپنی محنت کو بڑھا دیجیے گا۔ اور یا اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ خود طالب علم نہیں ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو ان کی ذرا تعلیم کی طرف توجہ دیجیے گا۔ کچھ مذہبی تقاریب میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے، کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ، قریبی شہر کا سفر آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی سوچ رہا ہے یا کسی کے لیے آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی صحت کا خیال، خاص طور پہ ڈائجیشن کا اور تھوڑا سا اپنے ENT کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ جو اینڈ آف ویک ہوگا اس میں کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، بیماری کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے بھی بتا دیا۔ فائنینشلی البتہ چیزیں اب آپ کی بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی۔ اچھا اتفاق ہے وہ جیمنائی لوگ جو کہ قانونی طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا سا رکاوٹ ہو یا تھوڑی سی آبسٹیکلز آئیں کاموں کے مٹیریلائز ہونے میں، لیکن جو نمبر 2 کام کرتے ہیں ان کے کام بڑی آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی انیوجول بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور انٹرنیشنل ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ایموشن میں تو بالکل نہیں آنا۔ اگر ایموشنل ہوئے، جذبات میں گئے تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے اور اپنی عقل کے ساتھ اس کو نبھانا ہے۔ اور نہ اس وقت آپ دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر کریں اور نہ ہی کسی کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنے دیں۔ اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے یا ریسیونگ کے حوالے سے تھوڑا سے رکاوٹ آ سکتی ہے، مگر ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈیل، کوئی ایگریمنٹ اس ہفتے میں کہا جائے آپ کو، جیسے مثال دے رہا ہوں یار منگل تک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ بدھ کو، ہو سکتا ہے جمعرات کو، تو اس میں گھبرائیے گا نہیں۔ اور آپ کا بچوں کے ساتھ تھوڑی سی انگیجمنٹ نظر آتی ہے، کوئی پرانے دوست عزیز سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی۔ صحت کے معاملے میں آپ نے بلڈ پریشر، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے اور خاص طور پہ اپنے سر کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ نہ کرے سر یا اس جگہ پہ کوئی چوٹ کی شکایت آپ کو پہنچے۔ اور کسی کی شادی کی تقریبات میں آپ کو حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا بیرون ملک امیگریشن کے لیے آپ کوششیں کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے اس ہفتے میں میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی امکان یا پاسبلٹی ڈیولپ ہو جائے۔ اور اپنے گھریلو ماحول میں ذرا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ بٹرنس نہ آئے۔ اگر وہ کڑواہٹ آ گئی تو وہ آگے چل کے تھوڑا سا آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے گھر کی کچھ اشیاء کی خریداری میں آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، وہ ریفریجریٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ استری بھی ہو سکتی ہے، وہ AC بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن برقی اشیاء یعنی الیکٹرانیکل ایکوپمنٹ میں آپ کے کچھ اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا ایوریج کے لیول پہ رکھیں آپ، اور فائنینشلی چیزیں ہاں اسٹیٹس کو میں بہتر چلتی رہیں گی۔ اور تھوڑا سا آپ نے اپنے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیجیے گا، ہائپر مت ہوئیے گا اور غصے میں مت آئیے گا۔ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے لٹیگیشن میں کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی ہل جل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی کی کوئی فروخت کا ارادہ رکھتے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا
کہ اگر آپ کو کوئی بزنس ڈیل یا کوئی پارٹنرشپ میں ڈیل آفر ہوتی ہے تو ضرور اس کو کنسیڈر کیجیے گا، اور یہ ضرور ہے اس کے منفی اور مثبت دونوں نیگیٹو پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھ لیجیے گا۔ فائنینشیل حوالے سے اگر آپ کوئی چیز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں یا فائنینشیلی گین کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس میں ایفرٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہا تھا تو وہ بھی بحکم اللہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی آپ کی اپنے دوست سے یا پارٹنر سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے فائنینشیل وے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مٹیریلائز ہو سکتی ہے۔ کچھ پرانے دوست یا رشتہ داروں سے تھوڑا سا آپ کا جھگڑا یا ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام یا اٹکی ہوئی رقم جو ہے وہ آپ کو واپس مل جائے، یا آپ نے کسی کو ادھار دیے ہوں جو بہت دنوں سے نہ واپس ہو رہے ہوں، اچانک وہ چیز ہو جائے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو مل جائے، اور اگر آپ اپنے بزنس کو ایلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر جاب کے حوالے سے آپ کہیں پہ سوچ رہے ہیں جانے کے لیے تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے ان لاس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، وہاں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جو اللیگل فریم میں آتا ہو، یعنی غیر قانونی کام نہ کیجیے گا، وہ ورنہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، وہ بزنس کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پراپرٹی کی بھی ہو سکتی ہے، تو امکان ہے کہ شاید وہ مٹیریلائز ہو جائے۔ اور ایک چیز کا اپنی بیک کا خیال رکھیے گا، بیک کا پرابلم یا سروائیکل کا پرابلم، بیک ایک یا یہ سر کے پچھلے حصے میں سروائیکل پین ہونے کا اگر آپ کو پرابلم ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ایڈونچر سے ذرا کسی بھی قسم کے فزیکل ایڈونچر سے گریز کیجیے گا۔ فائنینشیلی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور ایجوکیشن میں اچانک کوئی آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ نے خاص طور پر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو قانونی شکل ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کوئی خامہ خواہ کا جسے کہتے ہیں نا اڑتا تیر لینا، یہ نہ لیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نیا کانٹیکٹ، نیا کام اس ہفتے میں اس کی شروعات ہو سکتی ہے، اور آپ کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں وہ اچانک سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اگر کوئی فیملی لائف میں کوئی پرابلم آ گیا تھا تو بحکم اللہ وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ فائنینشیلی یہ چیزیں اس ہفتے میں آپ کے لیے بہتر جا سکتی ہیں۔ اچھا ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی یہاں کوئی اولاد متوقع یا ان کی پریگننسی کی کوئی خبر مل سکتی ہے آپ کو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے کے معاملات ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ جتنا اسٹریٹ فارورڈ چلیں گے، جتنا صاف گوئی سے کام لیں گے، اتنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس دور میں بولا ہوا جھوٹ آگے چل کے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھیے گا اور اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا۔ ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی یعنی وربل میٹنگ کر رہے ہیں جس میں آپ کو زبانی طور پہ اس کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے یا کوئی ڈیل مٹیریلائز کرنی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور رکھیے گا اپنے پاس۔ اپنے رومانٹک معاملات میں تھوڑا سا آپ کے اچانک کوئی ہل جل ہو سکتی ہے، اور کوئی پراپرٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے اچانک آپ کو فائدہ ہو جائے، یا آپ کو لیٹیگیشن کے حوالے سے کوئی اچانک گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ نے اگر پلاٹ لیا ہوا ہے اس پہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں جو بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی، اچانک اس میں موبلائزیشن شروع ہو جائے۔ اور آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی سے بھی کمٹمنٹ کرتے وقت بہت خیال رکھیے گا،
کوئی ایسی کمٹمنٹ مت کیجیے گا جس کو پھر آپ اپنے دور میں پورا نہ کر سکیں۔ صحت کے معاملے میں پیٹ تو میں ہمیشہ ورگو والوں کا کہتا ہوں، لیکن اس دفعہ میں یہ بھی کہوں گا بلڈ پریشر، اگر آپ کو اللہ نہ کرے لیور یا آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اور یہ دور میں سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈرائیونگ کرتے وقت آپ نے کسی کے ساتھ خواہ آپ کا روڈ پہ جھگڑا ہو جائے یا خواہ آپ کا کسی کے ساتھ پرابلم ہو جائے۔ ہاں، ایجوکیشن کے حوالے سے دور آپ کے لیے اچھا رہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا فائنینشیل معاملات میں تھوڑی سی آپ کو اسٹرگل زیادہ کرنی پڑے گی اور کچھ خواہ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ لبرنس لوگوں کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اندرونی بلڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھ لیجئے گا۔ عورتیں جو لبرنس ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے ہارمونز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈرماٹولوجیکل پرابلم، کوئی اسکن سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی الرجی یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے لانگ ٹرم میں کوئی اپنے لیے فائنینشیل پلاننگ کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے لیے بہتر اور مٹیریلائز ہو سکتی ہے۔ البتہ آپ نے ڈرائیونگ میں بہت احتیاط کرنی ہے، آپ نے الیکٹرک کی آلات، الیکٹرک کی چیزیں استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ کیونکہ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بجلی کا کرنٹ لگ جائے، جھٹکا لگ جائے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنا کوئی میڈیکل کمٹمنٹ کر رکھی ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ اور آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے تو میں اس بات پہ ایمفیسائز کروں گا کہ آپ اپنا چیک اپ ضرور کرا لیجئے اور آپ کے لیے بہتر بھی رہے گا۔ آپ اس وقت ضرورت سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ مت کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے اس میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ویسے آپ اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اور ایک چیز میں اور لبرا والوں کو کہوں گا، دیکھیں آپ لوگوں کو کوئی اپرچونیٹیز تو مل سکتی ہیں، اپرچونیٹیز ان دیٹ سینس کہ کوئی اللیگل کام، کوئی غیر شرعی کام، مگر ایڈوائز میں کروں گا اس میں نہ گھسیے گا، ورنہ بعد میں وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور یعنی آپ نے کوئی غلط کام میں نہیں جانا۔ اچھا، اس ہفتے میں اگر آپ نے صبر کے ساتھ کام لیا تو آپ کے کچھ رکے ہوئے کام ہونے کا امکان ہے، کچھ الجھنیں آپ کی ختم ہو سکتی ہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ کسی پکنک اسپاٹ پہ جائیں یا پانی کے قریب جائیں تاکہ آپ کا انرجی کا جو لیول ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور تھوڑا سا آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی یورنل انفیکشن ہے یا یورنل پرابلم ہے تو اس کو نظر انداز مت کیجیے گا، اس کو چیک کرا لیجیے گا۔ فائنینشلی کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو میں کہوں گا آپ کے فائنینشیل میٹر میں تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی، مگر کوئی نہ کوئی آپ کے کام آ جائے گا۔ اور اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ نے اپنے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اپنے کیش کے فلو کے اوپر، اپنے اکاؤنٹنٹ کے اوپر، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور کسی بھی صورت میں جب تک کسی چیز کو پڑھ نہ لیں اپنے سگنیچر اس پہ نہ کیجیے گا، اور ہو سکتا ہے پراپرٹی سے آپ کو اچانک فائدہ ہو جائے، اور پراپرٹی کی ڈیل کرتے ہوئے آپ نے قانونی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو پراپرٹی سے فائدہ بھی ہو جائے۔ اگر آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے تو میں ایڈوائز کروں گا تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے، پھر وہ بہتر رہے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑے سے اس کے نروز کے اوپر پریشر آتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یوگا بھی ہے، میڈیٹیشن بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے، جم بھی ہے، سوئمنگ بھی ہے، وہ جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر لیجئے گا۔ اور لالچ مت کیجیے گا، کیونکہ اس دور میں اگر آپ نے لالچ کی تو تھوڑا سا آپ کو نقصان ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ کے جو ایجوکیشنل میٹر ہیں اس میں یہ کہوں گا ابو ایوریج معاملات چلیں گے، تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اگر ان کو جوائنٹس میں یا بونز میں کوئی پرابلم ہے یا تکلیف ہے تو اس کا خیال رکھ لیجیے گا۔
اور کسی اجنبی انسان کے اوپر اسپیشلی ان میٹر آف فائنانس یعنی پیسے کے معاملے میں آپ نے قطعی بھروسہ نہیں کرنا، ورنہ تھوڑی سی آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، چاہے بزنس کی کر رہے ہیں یا ویسے کر رہے ہیں، تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھانا ہے، ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں چیک کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر غیر ملکی سفر کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ کا ویزا یا ویزے کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ اس میں اچانک تیزی آ جائے، آپ کو وہ ڈاکومنٹ جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں اس کی نیوز مل جائے، اور آپ نے خاص طور پر اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ دیکھیں آپ کا لارڈ اس وقت گندا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی صحت کے معاملات میں، اپنے آفیشیل معاملات میں چلنا ہے۔ فی الحال ویسے آپ کے لیے چیزیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے گریجولی بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آپ کے مسائل میں کمی واقع ہو جائے گی، اور کچھ مسائل کم ہو بھی سکتے ہیں، کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں آپ کی، اور اگر آپ نے اسٹریٹجی صحیح پلان کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کا تعلق پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سے ہے، تو کوشش کیجئے کہ وہ آپ جلد از جلد اس کو مٹیریلائز کر لیں، ورنہ پھر تھوڑا سا اس میں اٹکاؤ آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے ہائی اپس، اپنے کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ بہت اچھا رکھنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی خواہ مخواہ کی بات کے اوپر کسی دوست سے، عزیز سے کوئی خواہ مخواہ کی پرابلم ہو جائے۔ آپ نے ایک چیز اور بھی خیال رکھنی ہے کہ اگر کوئی امپورٹنٹ آدمی آپ کو ملتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ آدمی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس سے گفتگو کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو بھی ڈیل کریں اس کو آپ نے ہر اینگل سے چیک کر لینا ہے۔ فائنینشلی چیزیں آپ کی انشاءاللہ بہتری کی طرف اور مزید جائیں گی۔ اور ایک چیز میں اور بولوں گا کہ اگر آپ کے رومانس کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کیجیے گا، کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی اچانک پرابلم آ سکتا ہے، اور کچھ اٹکے ہوئے رکے ہوئے کام آپ کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، جو ویدر وائرس ہوتے ہیں یا پرابلم ہوتے ہیں یا فیور ہوتا ہے، ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی امیونٹی کا لیول تھوڑا سا گر سکتا ہے۔ اگر آپ ہائر اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایز پر ڈیزائر کو اچھی اچیومنٹ کرا دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ معاملات جو بہت دنوں سے اٹکے ہوئے ہیں ان میں اچانک بہتری پیدا ہو جائے۔ کچھ رشتوں کے حوالے سے آپ کی یہاں اچھی ڈیلنگ ہو سکتی ہے، کوئی پروپوزل آ سکتا ہے، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں مٹیریلائز کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ کوئی بھی آپ نے خاص طور پر گاڑی ویکل کی بات کر رہا ہوں، اس کو لینے میں ذرا اس ہفتے احتیاط کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ایگزام دیا ہے یا آپ ایگزام دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں میں چوٹ یا ٹیتھ کا پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گا آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا کسی بھی معاملے میں، اور آپ ہو سکتا ہے جیسا سمجھ رہے ہوں ویسا آپ کے لیے ایونچولی رزلٹ نہ آئے، اور آپ نے جو ہیں اپنا یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا کوئی اپنا قریبی یا اپنا نیئرسٹ بندہ اچانک آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فائنینشیل چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی، آپ کے پرانے تعلقات، پرانے ریلیشن میں اچانک گرم جوشی آ سکتی ہے، کچھ شاپنگ کے لیے بھی آپ کے اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی مس کمٹمنٹ کی تو یہ وہ دور ہوگا جس کا پھر آگے چل کے آپ کو اس کا جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا۔
اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے اندر جتنی رواداری اور ٹالرنس لے کے آئیں گے وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے آج اپنے اندر درگزر کا مادہ نہ رکھا تو کل آپ کے ساتھ اس سے زیادہ سیویئر چیز ہو سکتی ہے۔ اور لوگوں سے ملنے کے لیے، سوشل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے یہ آپ کا بہتر ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے سفر کی آپ پلاننگ کریں اور سفر کا ارادہ بھی کریں، ہونا نہ ہونا وہ میرے رب کا اختیار ہے۔ کچھ ان نیسیسری ایکسپینسز بھی آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی پرانی چیز، کوئی گم شدہ چیز آپ کی اچانک آپ کو مل جائے۔ آپ کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور وہ لوگ کیپریکون جو اس وقت ایجوکیشن یا ایجوکیشنل میٹر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو زندگی میں کوئی اچانک خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی تھوڑی سی محنت کا گراف بڑھائیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی، اور رزلٹ پھر آپ کے حق میں بہتر بھی آئیں گے۔ اگر آپ نے صحت کے معاملے میں اچانک دیکھیے گا کہ اس میں یہ خیال رکھیے گا، اگر آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے یا آپ پیٹ کے مریض ہیں تو اس میں اچانک کوئی تیزی آ سکتی ہے، تو وہ خیال رکھیے گا۔ اور پارٹنرشپ اور پارٹنر سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو اپنا سب سے قریبی سمجھ رہے ہیں وہ اچانک آپ کو دھوکہ دے دے، تو یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، آپ یقیناً آپ کے لیے کچھ چیزیں فائنینشلی بہتر ہو سکتی ہیں، مگر ایک خیال رکھیے گا کہ اپنی ہیلتھ کے معاملے میں بہت اب آپ نے خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے نچلے دھڑ کا، یورینل فنکشن کا، اپنے پراسٹیٹ کا اگر مرض ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگ اچانک آپ کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ جن کو اپنا بڑا قریبی سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے ساتھ کچھ دھوکہ کر جائیں، اور کچھ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے خواہ کے ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی ابراڈ جانے کے لیے پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کو اپنے آفیشیل معاملات میں اب بڑا خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر تحریر میں اور ڈیلنگ میں، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اور اچانک آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ اور اپنے گھریلو معاملات میں بھی خیال رکھیے گا۔ آپ کی کچھ اپنے پارٹنر کے ساتھ خواہ کے اختلافات بن سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ فائنینشلی چیزوں میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اگر ٹریولنگ کا آپ سوچ رہے ہیں یا چھٹیوں کے لیے پلان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی پورا ہو سکتا ہے، اور کچھ نئے دوستوں سے آپ کے تعلقات بنیں گے، آپ کی پی آر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے ابھی میں نے بولا تھا، ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا، وہ اسٹمک کا، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو گڈ نیوز اس دفعہ مل سکتی ہے تو یا تو وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے یا پھر ابراڈ سے ہو سکتی ہے، بیرون ملک سے۔ ایجوکیشنل معاملات میں مزید بہتری پیدا ہوگی، اور آپ کی زندگی میں اگر آپ باہر شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچانک کامیابی دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے آپ کو مثلاً ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو اور آپ کو ڈس اپوائنٹ ہو کہ یار یہ تو اس سے تو میں یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور فائنینشلی تو میں نے کہا اچھا ہے، ایجوکیشنل لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا یہ ہفتہ بھی آپ کا خاصا مصروف گزرے گا، پروفیشنل لائف میں بھی اور گھریلو معاملات میں بھی۔ اس کے علاوہ کچھ اگر آپ کوئی لیٹیگیشن میں کام کرنا چاہ رہے ہیں یا لیٹیگیشن میں آپ کا کچھ چیزیں اٹکی ہوئی تھی اور ان میں چیزیں فائنلائز نہیں ہو رہی تھی تو ہو سکتا ہے وہ ہو جائیں۔
اور آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا لائر تبدیل کرنے کا یا اپنا لیگل کنسلٹنٹ چینج کرنے کا سوچیں۔ اس کے علاوہ وہ پیسے لوگ جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا پراپرٹی سے جن کا تعلق ہے ان کو اچانک فائدہ ہو سکتا ہے اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ کسی آپ کو دوست یا ریلیٹیو کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ جن فائنینشیل معاملات پہ یا منصوبوں پہ آپ کام کر رہے تھے وہ چیزیں اب آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے ان لاس کے معاملات میں خیال رکھنا پڑے گا، اور فائنینشیل چیزیں تو میں آپ سے کہہ ہی رہا ہوں اچھی ہوں گی، اور پراپرٹی سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں مشینری پہ آپ کے کچھ اخراجات ہوں یا اس کی مرمت پہ آپ کے اخراجات ہوں۔ خاص طور پہ آپ نے صحت کے معاملے میں ایک تو اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے، دوسرا کوئی آئی انفیکشن یا ٹیتھ انفیکشن یہ آپ کو ہو سکتا ہے، اور آپ نے اپنے جس کے ساتھ بھی جو ڈیل کریں یا جس کے ساتھ بھی جو معاملات ڈیل کر رہے ہیں اس میں اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں پہ غور کیجیے گا، پھر کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی ڈیل کیجیے گا۔ اور یہ بھی امکان لگ رہا ہے مجھے کہ آپ کوئی بیرون ملک، یعنی اگر آپ ٹریڈنگ میں یا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو اس میں اچانک آپ کو کوئی اچھا کانٹیکٹ یا اچھی ڈیل مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم میں تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا، ہو سکتا ہے آپ ان کا اسکول، کالج، یونیورسٹی واٹ ایور جو بھی ہے اس میں چینج یا اس کے اندر بیٹرمنٹ لانے کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں سیر و سیاحت یا جانے کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، کہ آپ کی چیزیں جو بہت دنوں سے آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اس معاملے پہ آپ سوچیں اور اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ہو سکتا ہے گھر کی رینوویشن یا گھر کی مرمت پہ کوئی اخراجات ہوں۔ فائنینشلی تو اچھا بتایا، ایجوکیشن کے حوالے سے ایوریج کے لیول پہ رکھیں، لیکن کوئی یونیورسٹی یا اسکول کا داخلہ یا اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو یہ خواتین حضرات، میں نے جتنا رب العزت نے میرے دماغ کو ادراک دیا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بدھ کو میں وہ جو میں نے کہا پاکستان کے حوالے سے ویڈیو اور دنیا کے حوالے سے وہ ریلیز کر دوں گا، اور اس کی تاخیر کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ کمٹمنٹ تو کی تھی لیکن کچھ مجبوریاں آ گئی تھیں، اور وہ جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا نا آپ سے، حادثات، بارشیں، یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا، لیکن اب یہ چیزیں ہوائی حادثات، آگ کے حادثات، پلین کے حادثات، ان چیزوں کے اب بڑے امکانات بن رہے ہیں اگلے دور کے اندر، جو اب نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔